السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صمت نجا، رواہ الترمذی. سنن ترمذی کی ایک چھوٹی سی روایت ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے. شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صمت نجا، جو آدمی خاموش رہا وہ نجات پا لیا. اس حدیث میں خاموشی کی اہمیت بتلائی گئی ہے. بلا وجہ آدمی گفتگو کرے، بہت بولے، زیادہ گفتگو کرے، یہ پسندیدہ نہیں ہے. ہاں، جہاں بولنا ضروری ہے وہاں بولنا پڑے گا، برائی سے روکنا پڑے گا، وہاں پر خاموش نہیں رہنا ہے. لیکن ضرورت سے زیادہ اپنی زبان کا غلط استعمال کرنا یہ نقصان کا ذریعہ ہے. خاموش رہنے میں بھلائی ہے، خاموش رہنے میں نجات ہے. نجات اس معنی میں ہے کہ ہم جو گفتگو کرتے ہیں، بولتے ہیں، زبان سے جملہ نکالتے ہیں، یہ ساری باتیں لکھی جا رہی ہیں. ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید. جب بھی انسان ایک بات بولتا ہے، زبان کھولتا ہے، فرشتے اس کو نوٹ کر لیتے، فرشتے لکھ لیتے. ہم جو یہاں کہہ رہے ہیں، بول رہے ہیں، جو بھی ہمارا جملہ ہو، اچھا ہو یا برا ہو، قیامت کے دن زبان کا حساب دینا ہوگا. بات اچھی ہوگی، بات سچی ہوگی تو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہوگی. لیکن اگر وہی زبان غلط ہو، غلط لہجہ ہو، غلط زبان ہو، تو پھر اس کا حساب دینا پڑے گا. اور جہنم میں اکثر و بیشتر لوگ اپنی زبان کی وجہ سے داخل ہوں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مجھے دو چیزوں کی حفاظت کی ضمانت دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. وہ دونوں چیزیں کیا ہے؟ زبان اور شرمگاہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، جہنم میں لوگ کس وجہ سے زیادہ داخل ہوں گے؟ آپ نے فرمایا، زبان کا غلط استعمال. زبان کی وجہ سے، شرمگاہ کے غلط استعمال کی وجہ سے لوگ جہنم میں زیادہ داخل ہوں گے. تو جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا. تو جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے یہ ضروری ہوگا کہ ہم اپنی زبان کی حفاظت کریں، سوچ کے بولیں، تول کر بولیں، اچھے لہجے میں بات کریں. ہماری زبان ایسی نہ ہو کباڑیا کی طرح کہ جب بھی کوئی گفتگو ہو تو سامنے والے کو تکلیف پہنچے. ہماری زبان ہے لیکن دوسرے کو تکلیف پہنچا رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، سب سے اچھا مسلمان کون سا ہے؟ سوسائٹی کا، سماج کا اچھا مسلمان کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. سب سے اچھا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو. ہم پڑھنے کے تو نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، دین سے تعلق ہے، صف اول کے نمازی ہیں، مسجد سے جڑے ہوئے ہیں، لیکن ہماری زبان ٹھیس پہنچا رہی ہے، تکلیف پہنچا رہی ہے، زخم دے رہی ہے، نقصان پہنچا رہی ہے، اذیت پہنچا رہی ہے، تو پھر ہم اچھے مسلمان نہیں. اچھے مسلمان بننے کے لیے ضروری ہوگا کہ زبان کا اچھا ہونا، اچھی زبان والا ہونا.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی کہ جو خاموش رہا وہ کامیاب ہو گیا، وہ نجات پا گیا۔ تو یہ بڑی بات ہے کہ ہم اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھیں، اس کی حفاظت کریں۔ یہ سارے لوگوں کے لیے نصیحت ہے، ہم سب کے لیے نصیحت ہے کہ اگر ہم زبان کا غلط استعمال کریں گے تو یہ ہمارے لیے بہت بڑے نقصان کا سبب بنے گا، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ اگر آدمی بے لگام بولے، بس زبانی کرے، زبان سے گالی دے، بری بات کرے، برے لہجے میں بات کرے، اچھے سے گفتگو نہ کرے، تو پھر جس سے گفتگو کر رہا ہے وہ چھوڑے گا، وہ بھی بولے گا، پھر مار پیٹ کی نوبت آئے گی، جھگڑے لڑائی کی نوبت آئے گی، خون خرابہ ہوگا، جھگڑا ہوگا، فتنہ ہوگا۔ مرنے کے بعد بھی یہ فتنہ ختم نہیں ہوگا، عذاب بڑھے گا، نقصان سے بچ نہیں سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس عورت کا تذکرہ کیا گیا کہ جو اپنی زبان سے اپنے پڑوسن کو تکلیف دیتی ہے، اپنے گھر کے آس پاس کی عورتوں کو تکلیف پہنچاتی ہے، لڑتی ہے، زبان سے ٹھیس پہنچاتی ہے۔ آپ نے کیا کہا؟ یہ عورت تہجد پڑھنے والی، نماز پڑھنے والی، نوافل کی پابندی کرنے والی، یہ ساری عبادتوں کے باوجود آپ نے کیا فرمایا؟ جو اپنی زبان سے تکلیف پہنچاتی ہے، آپ نے کہا جہنم میں جائے گا۔ آپ نے کیا فرمایا؟ جہنم میں جائے گا۔ ہم کس ہوش گمان میں ہیں؟ یہ سب کے لیے عبرت اور نصیحت ہے کہ ہماری عبادت کا فائدہ اس وقت ہوگا جب ہم اپنی زبان سے اپنے جیسے انسانوں کا، سماج اور معاشرے میں رہنے والے لوگوں کا خیال رکھیں گے، ادب اور احترام سے پیش آئیں گے، سلیقے سے بات کریں گے۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اللہ رب العالمین نے عہد و پیمان لیا بنی اسرائیل سے۔ کس بات کا عہد و پیمان لیا تھا؟ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، کہ اچھی گفتگو کرو، لوگوں سے اچھی بات کرو، سلیقے سے بات کرو، نرم گفتگو کرو۔ زبان کا سلیقہ ہمارے پاس ہونا چاہیے کہ کس سے کیسی بات کرنی ہے، کیا چھوٹا ہے، کون بڑا ہے، کون پڑھا ہے، کون دین کا جانکار ہے، کس لہجے میں کیسے بات کرنا ہے، یہ سلیقہ ہمیں ہونا چاہیے۔ اور اگر ہم اس کو نہیں سمجھ سکتے ہیں اور اس پر عمل نہیں کرنے کے لیے تیار ہے، چھوٹے اور بڑے کا ادب اور احترام نہیں ہے، تو پھر انسان اور جانور میں کوئی فرق نہیں۔ اسی لیے شاعر نے کیا کہا ہے؟ ادب ہی سے انسان انسان ہے، جو ادب نہ سیکھے وہ حیوان ہے۔ ادب ہی سے انسان انسان بنتا ہے۔ اگر انسان کے پاس ادب اور تمیز اور سلیقہ اخلاق نہ ہو تو پھر وہ جانور کی طرح ہے۔ جیسے جانور کو کھڑے کھوٹے کے درمیان فرق نظر نہیں آتا، نرم اور گرم چیزوں میں تمیز نہیں اسے سمجھ میں آتا، ایسے ہی انسان اگر وہی عمل کرے تو جانور جیسا ہے۔ تو ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنی زبان کی حفاظت کریں، سوچ کر بولے، سمجھ کر بولے، تول کر بولے، جو بولنا ہے اس بات کا لحاظ رکھتے ہوئے گفتگو کرے، زبان کھولے تو قیامت دن حساب و کتاب دے رہا ہے، زبان کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو، آپ سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔